خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے، مسجد نبوی میں خوشی کا ایک ماحول تھا، صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق کی نظر مسجد نبوی کے کونے میں کھڑی ہوئی ایک بچی پہ پڑی جو یتیم بچی تھی اور آنکھوں سے اس کے آنسو جاری تھے۔ ابو بکر صدیق اس بچی کے قریب گئے، اسے بیٹے کو سینے سے لگایا، چوما، ماتھا چوم کے ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا روتی کیوں ہو؟ تو بچی رو کے کہنے لگی ابو بکر آپ جب تک امیر المومنین نہیں بنے تھے ہمیں بکریوں کا دودھ آپ نکال کے دیا کرتے تھے، اب آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، بادشاہ بن گئے ہیں، میں رو اس لیے رہی ہوں، اب ہمیں بکریوں کا دودھ کون نکال کے دے گا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا پہلے میں بکریوں کا دودھ نکال کے دیتا تھا ثواب سمجھ کے، اب میں امیر المومنین ہوں، اب میں تمہارے گھر آ کے بکریوں کا دودھ نکال کے دوں گا، کس لیے؟ مجھ پر فرض ہے حضور کی امت کی خدمت کرنا۔ جو مسجد نبوی میں کھڑی ہوئی ایک یتیم بچی کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا، بھلا وہ اماں فاطمہ کو کچھ دکھ کیسے دے سکتا تھا؟ وہ سیدہ فاطمہ کا حق کیسے کھا سکتا تھا؟ تھوڑا نہیں پورا غور کیجئے، جب ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، اس وقت ابو بکر صدیق مکے کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ ابو بکر صدیق جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ چیک کریں ابو بکر صدیق نے کتنی وراثت چھوڑی ہے، بلکہ آخری وقت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر ہے اور ابو بکر صدیق کہہ رہے بیٹی میری وصیت لکھ لو، میں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کیا، گٹھڑی باندھ کے گھر کا سب کچھ قربان کرایا، اب یہی ایک مکان بچا ہے جو میں نے رہنے کے لیے رکھا ہوا تھا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو امیر المومنین ہونے کی وجہ سے مجھے بیت المال سے ہر ماہ تنخواہ ملا کرتی تھی، میرا یہ مکان بیچ دینا، اگر یہ مکان 50,000 کا بکتا ہے اور بیت المال سے جو میں نے تنخواہ لی وہ 70,000 بنتی ہے تو میرے خاندان قبیلے والوں سے کہنا کہ بیت المال میں وہ 20,000 روپے تنخواہ کے جمع کرا دیں، کس لیے؟ کہ میں حضور کے سامنے جا کے کہہ سکوں یا رسول اللہ ابو بکر آپ کی خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں لے کے آیا۔ اور جو ابو بکر کلمہ پڑھے تو سب سے امیر جب دنیا سے جا رہا ہے تو اپنا گھر ذاتی بھی امت کی خدمت کے لیے خرچ کر کے جا رہا ہے، بھلا وہ اماں فاطمہ کا حق کیسے کھا سکتا تھا؟ اللہ رب العزت میرا آپ کا حشر اسی خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ ابو بکر صدیق کے روزے پہ بھی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تھوڑا نہیں پورا سوچئے ابو بکر صدیق نے دنیا سے جاتے وقت جائیداد کتنی چھوڑی ہے۔